اپنا بھائیوں جب یوسف علیہ السلام کو جو یعقوب علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کو حوالے کر دیے تو انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، بولے کہ یہ بچے کو جتن سے سنبھال کے لے آنا کر کے اپنے بھائیوں کے حوالے کر دیے۔ سمجھ میں آ گیا بات؟ تو ان بھائیوں نے کیا کیا؟ اس یوسف علیہ السلام سے غلط برتاؤ کیا۔ ابھی بینامین کو دیتے وقت یعقوب علیہ السلام کیا بولتے ہیں دیکھو، اور انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو سے کہا دیا کہ ان کے جمع پونجی انہیں کے اسباب میں چھپا کر رکھ دو۔ دیکھو جو لوگ جو مال وغیرہ لائے تھے نا، وہ بھی اناج کے ساتھ دوبارہ لوٹ کر ان بھائیوں کو دے دیا تاکہ احسان مان کر وہ دوبارہ ان کے پاس آئیں گے بول کے۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک اندازہ تھا جب اپنے گھر جاوے تو اس کو پہچانے، شاید یہ احسان و کرم دے کر پھر دوبارہ آوے۔ اس ارادے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے پلان کر دیا۔ غرض جب وہ لوٹ کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے اے ابا، ہمارے لیے مطلب غلہ کی بندش کر دی گئی، اس کے بعد میں ہم جائیں گے تو ہم کو غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اب ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکے، جب وہ بچہ آئے گا تبھی وہ غلہ دے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کر کے وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا، اور ان کو پوری حفاظت رکھیں گے کر کے بول دیا۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پہلا بھی ایسا ہی کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس رہنے دو، میں اس کے بارے میں بھی تمہارے ایسا اعتبار کرتا ہوں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمہارے اعتبار کر چکا ہوں۔ تمہارا بات کو مان کر میں یوسف علیہ السلام کو تمہارے حوالے کر دیا، تو آپ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ اپنے غلط برتاؤ کیا۔ سو اللہ کے سپرد وہی ہے سب سے بڑھ کر نگہبان کر کے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے صبر سے بیٹھے رہے، اور سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کون ہے؟ سب مہربانوں سے بڑھ کر بڑا مہربان ہے۔ اور اس گفتگو کے بعد جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، یہ بات چیت ہونے کے بعد میں جو غلہ کا تھیلیا جو کھولے جس کے اندر اناج تھا، تو اس کے اندر ان کی جمع پونجی بھی واپس مل گئی، تو انہی کو واپس کر دی گئی۔ کہنے لگے اے ابا لیجئے، ہم کو کیا چاہیے، یہ ہماری جمع پونجی بھی تو ہم ہی کو لوٹا دی گئی، جو ہم پیسہ جو لے کے گئے تھے نا، وہ پیسہ بھی ہمارے پاس اس غلے کے اندر بھیج دیا، اور غلہ بھی ہم کو مفت میں دے دیا۔ اگر آپ بچے کو اس بنیامین کو بھیج دو گے، دوبارہ ہم اور غلہ لے آئیں گے۔ یہ 11 بھائی اور بنیامین یعنی 12 اونٹوں کا غلہ لے آئیں گے بول کے اپنے باپ یوسف علیہ السلام کو ہبرا دیے، اور اپنے گھر والوں کے واسطے اور صدلا دیں گے اور اپنے بھائی کی خوب حفاظت رکھیں گے کر کے۔ اور ان بھائیوں نے 11 بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو جت لگا کے کہنے لگے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے، یہ تھوڑا سا غلہ ہے۔ اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے بول دیا۔ اس ٹائم پر یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت ہرگز تمہارے ہمراہ نہ بھیجوں گا جب تک کہ اللہ کی قسم کھا کر مجھ کو پکا کون نہ دو گے۔ دیکھو یہاں پر کیا کیا؟ اللہ کا نام لے لیا، اللہ کا پر قسم کھا کر یہ نہ کہہ دو گے کہ تم اس کو ضرور لے ہی آؤ گے۔ اس طریقے سے بنیامین کو ان کے بھائیوں کے حوالے کر دیا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے حوالے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ پر گئے تھے اللہ کو دیکھ کے بات چیت کرنے کے لیے اور توریات لانے کے لیے، تو اس ٹائم پر ان کے قوم کو اللہ کے حوالے کر کے نہیں گئے، یعنی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو اسلام کو نہیں مانے تھے، انہوں نے 3 سوال کیے تھے، ان 3 سوالوں کو جواب آپ دیں گے تو ہم اسلام قبول کریں گے۔ تو ان ٹائم پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا دیے کہ ان تینوں کا جواب میں کل دوں گا،
اس کا مطلب کیا ہے؟ کل میرے پاس وہی آئے گی، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ اس کا جواب میں کل دوں گا، یہ نہیں کہا، اللہ کا نام نہیں لیے تھے۔ یہ آپ کو سمجھنے کے لیے میں بتا دیا، اس میں ان کا غلطی ڈھونڈ کے نہیں بتایا۔ اللہم اغفر لی، یہ آپ کو اس لیے بتا دیا، ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیے یہ کہہ دینا کہ انشاءاللہ یہ کام میں کل کر دوں گا، یہ نہیں کہنا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، یہ تم نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ چاہنے سے ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ کو ملا لینا۔ یہ بات میں ہم کو ان پیغمبروں کا نام لے کے میں نے بتا دیا، اس کا مطلب میں نے گستاخی نہیں کی، آپ کو علم بتا دیا کہ یہ بات تھی، ٹھیک ہے؟ اس بات کو جاننا چاہیے، دلوں کی بات کو، بھید کو جاننے والے اللہ ہے۔ اپنے باپ کو قول دے چکے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جو کچھ بات چیت کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے حوالے ہے۔ اور چلتے وقت انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام ان سے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازے سے جانا۔ یہ اپنا دل سے ایک بات بنا لیے یعقوب علیہ السلام نے، اس کا کوئی مطلب نہیں، ان کا دل میں یہ بات آئی تھی، وہ بات اپنے بیٹوں کے سامنے ظاہر کر دی، ٹھیک ہے؟ اور میں خدا کے حکم کو تو تم پر سے نہیں ٹال سکتا، ہم حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے، حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے۔ ان کا دل میں یہ بات آئی کہ بیٹوں کو یہ بات بتلا دی، اس کا کوئی حق واجب یا فرض نہیں، باوجود اس تدبیر ظاہری کے دل سے اس پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جس کو بھروسہ کرنا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کے لائق بھی ہے اور رحم کرنے بھی والے بھی ہے، گناہ کو معاف کرنے بھی والے ہیں، اور ہمارے حالت کو درست کرنے بھی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے سننے میں جو بھی غلطی کوتاہیاں ہم سے ہوگی تو ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔